السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل نمبر 3۔ عزیز ساتھیوں، فن نحو کی مشہور و معروف کتاب ہے یہ نحو میر۔ آپ نے ابھی تک معرب اور مبنی کا بیان پڑھا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ یہاں پر اسم کی ایک اور تقسیم ہو رہی ہے، تعین اور بغیر تعین کے اعتبار سے۔ جیسے عام طور پر ہوتا یہ ہے پیارے طلبہ کہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں زید، اے زید، یہاں متعین کر کے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن شریف پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم لکھنؤ جا رہے ہیں۔ تو ہماری بول چال میں، ہماری بات چیت میں اس چیز کا تعین ہوتا ہے، وہ چیز متعین ہوتی ہے۔ ہم نے کہا زید یہاں، تو زید کو ہم نے بلایا، یا زید کھانا کھا گیا، ہم نے متعین کیا۔ ہم قرآن شریف پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس سے جو سامنے والا شخص جو سن رہا ہے وہ فوراً سمجھ گیا کہ ہاں یہ قرآن کی بات کر رہا ہے، قرآن کریم کی بات کر رہا ہے، یہ دلی جا رہا ہے، لکھنؤ جا رہا ہے، تو یہ متعین چیزیں ہوں گی۔ اور کبھی کبھی پیارے طلبہ ہم اپنے بات چیت میں اس چیز کا تعین نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں لڑکے جا رہے ہیں، لڑکے آئے۔ عورتیں جو ہیں بہت جذباتی ہوتی ہیں، مرد حضرات پر جمعہ کی نماز فرض ہے نا۔ ہم شہر جا رہے ہیں، تو ہم کسی چیز کا تعین نہیں کر رہے ہیں۔ شہر بہت سارے شہر ہیں، کون سے شہر ہو سکتے ہیں؟ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اب کون سی کتاب پڑھ رہے ہو، کسی چیز کا تعین نہیں ہے۔ لڑکے سب سو رہے ہیں یا لڑکے سب پڑھ رہے ہیں، کون سے لڑکے، کوئی تعین نہیں ہے۔ تو ہماری جو بات چیت ہوتی ہے ساتھیوں، وہ دو طریقے سے ہوتی ہے۔ کبھی تو ہم جب بات کرتے ہیں تو اس چیز کو متعین کر دیتے ہیں، یعنی اس چیز کا جب نام لیتے ہیں تو وہ چیز متعین ہوتی ہے، مشخص ہوتی ہے۔ اور کبھی ہم بات چیت کرتے ہیں تو وہ چیز متعین نہیں، بالکل وہ کامن ہوتی ہے، عام سی بات ہوتی ہے۔ تو جس چیز متعین ہو، خاص ہو، اس کو ہم عربی گرامر میں معرفہ کہتے ہیں، اور جو چیز متعین نہ ہو، عام سی ہو، اس کو عربی گرامر میں ہم نکرہ کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں یہی بیان کریں گے۔ کریں فصل بدا کی اسم برد و ضرب است۔ ابھی تک آپ نے نوع پڑھا تھا، صنف پڑھا تھا، یہاں پر ضرب کا استعمال ہوا، تو ضرب کا بھی معنی قسم ہی ہوتا ہے۔ بدا کی تو جان لے، اسم برد و ضرب است، اسم دو قسم پر ہے۔ کون کون سی قسم پر ہے بھیا؟ کرے معرفہ و نکرہ، معرفہ ہے اور نکرہ ہے۔ معرفہ آن است کی موضوع باشد برائے چیز معین۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کہ موضوع ہو، جو وضع کیا گیا ہو، برائے چیز معین، کسی معین چیز کے لیے، چیزیں کسی چیز کے لیے، کسی معین چیز کے لیے۔ معرفہ آن است، معرفہ وہ ہے، وہ اسم ہے کہ موضوع باشد برائے چیز معین۔ معرفہ وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو کسی معین چیز کے لیے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَآ برحفت، وَآ برحفت نوع است، اور وہ معرفہ 7 قسموں پر ہے، یعنی اس معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پورے عربی زبان میں اگر ان 7 کے علاوہ کوئی اور اسم ہو، اسم کی بات کر رہا ہوں، تو سمجھ لیجیے وہ نکرہ کی کیٹیگری میں ہے، اگر ان سے الگ کوئی ہو۔ یعنی معرفہ 7 طریقے سے ہوتے ہیں، 7 صورتیں ہیں معرفہ کی۔ پہلا کرے اول مضمرات، پہلا معرفہ ضمیریں ہیں۔ پہلا معرفہ کیا ہے؟ ضمیریں ہیں۔ جتنی بھی ضمیر ہیں، ابھی آپ نے پیچھے ضمیر کے تعلق سے پڑھا تھا، 70 ضمیریں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ضمیریں معرفہ کی قسموں میں سے ہیں۔ وہ کیسے؟
کیونکہ جو ضمیر ہوتی ہے دوستوں، اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے یا مخاطب ہوتا ہے یا اس کا متکلم ہوتا ہے، اور مرجع، مخاطب و متکلم یہ سب کے سب متعین ہوتے ہیں، اس لیے یہ وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ دوم اعلام، دوسری قسم ہے اعلام۔ اعلام یہ علم کی جمع ہے۔ علم کی تعریف ہے وہ اسم جو شیء معین کے لیے اس طرح وضع کیا گیا ہو کہ اس وضع کے اعتبار سے دوسری شے کو شامل نہ ہو۔ یعنی ہمارے گھر میں 5 بھائی ہیں اور ہماری والدہ نے ایک بھائی کا نام زید رکھ دیا، تو اس وقت جب اس کا نام زید رکھا گیا تو اس وضع کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی جب اس کا نام رکھا گیا تو یہ نہیں کہ یہ زید کا نام ایک شخص کا رکھ دیا گیا، اب اس میں کئی لوگ شامل ہو سکتے ہیں، یعنی کئی زید ہو گئے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گاؤں میں 10 زید ہیں، تو پھر یہ کیسے معرفہ رہا؟ کوئی بھی زید تو مراد ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیاروں، آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ لفظ موضوع انہوں نے کہا ہے جو وضع کے اعتبار سے ہو۔ ہر زید اپنے وضع کے اعتبار سے دوسرے زید کو شامل نہیں ہے۔ ہمارا نام انس ہے، اب ہمارے ساتھ جب یہ وضع کیا گیا تو ہمارے ساتھ کوئی دوسرا انس شریک نہیں ہے جس نے ہمارا بھی نام رکھا۔ واضح نے جب ہمارا نام رکھا تو اس میں کسی اور کا ارادہ نہیں کیا تھا، ہمارا ہی ارادہ کر کے ہمارا نام رکھا گیا۔ تو واضح کی وضع کا ارادہ کا اعتبار کیا جائے گا، نہ کہ الگ کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو جو اپنے وضع میں کسی غیر کو شامل نہ ہو اسے علم کہتے ہیں۔ چون زید و عمر، جیسے کہ زید اور عمر، جب زید اور عمر کے جو یہ دونوں نام ہیں، جب یہ ذات زید اور ذات عمر کے لیے وضع کیا گیا تو اس وضع کے ساتھ کوئی دوسرا زید اور عمر شریک نہیں ہے۔ کرے وصوم اسماء اشارات، اور تیسری قسم ہے اسماء اشارات۔ اسماء اشارہ بھی ہاذا، ذالکا، تلکا، اولائکا، یہ جتنے بھی ہیں آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اس میں غیر متمکن بھی، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ معرفہ۔ معرفہ کیسے ہیں بھائی؟ ظاہر سی بات ہے، آپ اشارہ کرتے ہو تو کسی مشار الیہ کی طرف کرتے ہو، اور جب اشارہ آپ کرتے ہو، چاہے آنکھوں کے ذریعے سے آپ اشارہ کرو، چاہے آپ اپنی انگلیوں سے اشارہ کرو، تو جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو اس چیز کا تعین ہو جاتا ہے، وہ چیز متعین ہو جاتی ہے۔ ایک درخت پر بہت سارے آم لگے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے وہ والا آم توڑنا ہے، تو آپ اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتاتے ہیں نا، وہ جو پیلا پیلا آم ہے، ہلکا پیلا سا ہو گیا ہے، تو اشارہ کر کے آپ نے اس کو متعین کر دیا۔ تو اشارہ سے بھی چیز متعین ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو معرفہ کی قسموں میں ذکر کیا گیا۔ کرے سوم اسماء اشارات، تیسری قسم اسماء اشارات ہے۔ چہارم اسماء موصولہ، اور چوتھی قسم ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ میں اس میں بھی اسم اشارہ کی طرح جو ہے تعین ہوتا ہے۔ ہم الذی کے ذریعے یا اللتی کے ذریعے سے ہم تعین کر دیتے ہیں، آگے صلہ جو ہوتا ہے وہ دونوں مل کر اس کا تعین کر دیتے ہیں۔ کہ وئی دو قسم، اور ان دونوں قسموں کو یعنی اسماء اشارات کو اور اسماء موصولات کو کریں ای 2 قسم را مبہمات گوین، ان دونوں قسموں کو مبہمات کہتے ہیں۔ مبہمات یہ مبہم کی جمع ہے، مبہمن کی، نہ کہ مبہمتن کی، کیونکہ یہ مبہمات یہ اسماء کی صفت ہے۔ تو مبہمات کہتے ہیں۔ بھائی مبہمات کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے بھیا ہاذا آپ کے پاس ہے، ذالکا آپ کے پاس ہے، اولائکا آپ کے پاس ہے، اور ہاولائی آپ کے پاس ہے، سارے کے سارے ہیں، لیکن یہ ہاولائی، یہ ہاذا، ان سب کا معنی اس وقت تک خفی رہے گا، اس وقت تک پوشیدہ رہے گا جب تک ان کا مشار الیہ کوئی ذکر نہ کیا جائے۔ ہم نے کہا ہاذا، کیا ہاذا؟ تو ظاہر سی بات ہم کہا ہاذا یہ، تو یہ جس کی طرف کہہ رہے خالی ہاذا یہ کرتے کرتے آپ اپنا مراد نہیں بتا سکتے ہو جب تک کہ ان کا مشار الیہ نہیں ہوگا۔ تو ان کے اندر جو خفت ان کے اندر سے دور ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر سے جو پوشیدگی دور ہوتی ہے، مشار الیہ کی وجہ سے دور ہوتی ہے، ان کے اندر ابہام ہوتا ہے۔ ایسے ہی اسماء موصولہ میں، اسماء موصولات کے اندر جتنے موصولات ہیں ان کے اندر جو ہے ابہامات ہیں،
ابہام موجود ہے، ان کے مراد ظاہر نہیں ہے جب تک ان کا ہم صلہ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ جب صلہ ذکر کر دیتے ہیں تو وہی ابہام ان کے اندر سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کو مبہمات کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے وہی دو قسم را مبہمات گویند، اور ان دونوں قسموں کو مبہمات کہتے ہیں۔ پنجم معرفہ باندہ، پانچویں قسم جو ہے معرفہ باندہ، چوں یا رجلو، جیسے کہ یا رجلو، یہ بھی اسی وقت ہے جب کہ آپ کا ارادہ ہو۔ اگر کوئی نکرہ ہے، اگر کوئی کلمہ نکرہ ہے، آپ نکرہ کو اگر معرفہ بنانا چاہتے ہو تو آپ ندا کے ذریعے سے اس کو معرفہ بنا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر بہت سارے آدمی جا رہے ہیں اور ہمیں اس آدمی کا نام نہیں معلوم ہے، ہم نے کہا اے آدمی، ایسے اے آدمی یہاں، وہ آدمی جا رہا ہے، اس کا مجھے نام نہیں معلوم، لیکن ہم نے اے آدمی ادھر آ کہہ کر اس کو بلایا، تو جو غیر متعین تھا، جس کا نام تک ہمیں نہیں معلوم تھا، اس کو ہم نے یا کے ذریعے سے، ندا کے ذریعے سے متعین کر لیا، تو یا کے ذریعے سے بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ متعین ہو جاتا ہے۔ ششم معرفہ بالف و لام، چھٹی قسم ہے وہ معرفہ جو الف لام کے ساتھ بنایا گیا ہو، جیسے رجلن، رجلن تھا، الف لام داخل کر دیا تو یہ کیا بن گیا، الرجلو ہو گیا، یہ معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے، تو الف لام کے ذریعے سے بھی معرفہ بنایا جاتا ہے۔ ہفتم مضاف بیکے ازی ایہاں، ازی ہاں چوں غلام زیدن و غلام و غلام زیدن و غلام حاضہ، کریں ہفتم یعنی چھٹی قسم یہ ہے کہ بیکی ازی ہاں، ازی ہاں مضاف بیکی ازی ہاں، کہ چھٹی یہ ہے، ساتویں قسم یہ ہے کہ ان چھو میں کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی معرفہ باندہ کو نکال دیجئے، باقی آپ کسی کی طرف آپ اس کو مضاف کرتے چلے جائیے، ایک قسم کو دوسری قسم کی طرف مضاف کرتے چلے جائیے، یا ایک نکرہ کو اٹھائیے اور ہر قسم کی طرف آپ اس کو مضاف بناتے چلے جائیے، تو وہ مضاف بنے گا اور اس کا مابعد مضاف الیہ بنے گا۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے غلامن ہے، غلامن، اب یہ غلامو نکرہ ہے، لیکن اگر ہم اس غلامو کو ضمیر کی طرف مضاف بنائیں اور کہیں غلامو سے غلامہ، اس کا غلام، تو یہی نکرہ جو غلامو تھا، پہلے نکرہ تھا، ہم اس کی اضافت کر دیے ضمیر کی طرف، اس کو ضمیر کا مضاف بنانے کی وجہ سے یہ بھی غلام کیا ہو گیا، معرفہ ہو گیا۔ اور یہ تعریف معنوی ہے۔ اگر یہی تعریف لفظی ہو، یعنی یہ اضافت لفظیہ ہو، تو اس کے اندر کبھی بھی جو ہے تعریف پیدا نہیں ہوگی۔ جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو ایسی صورت میں نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ تو غلامو یہ نکرہ تھا، ہم نے اس کی اضافت کس کی طرف کی، ضمیر کی طرف کی، جو کہ معرفہ ہے، تو یہ جو ہے نکرہ معرفہ بن گیا۔ اسی طریقے سے ہم غلاموں کو ہم زید یعنی جو علم ہے، جو معرفہ کی قسم ہے، اس کی طرف مضاف کر دیں اور کہیں غلامو زیدن، تو جو غلامو پہلے نکرہ تھا، معرفہ زید جو علم ہے اس کی طرف ہم نے مضاف کیا، اس بنیاد پر غلامو یہاں پر بھی کیا بن گیا، معرفہ بن گیا۔ اسی غلاموں کو حاضہ سے پہلے لے آئیے اور غلاموں کو مضاف اور حاضہ کو مضاف الیہ بنائیے تو غلامو معرفہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو اس میں موصول سے پہلے غلاموں کو لے آنا ہے، اس کو مضاف بنائیے اور الذی وغیرہ کو مضاف الیہ بن جائے گا تو یہ معرفہ بن جائے گا، جیسے غلام الذی عندی و غلام الرجل وغیرہ۔ تو یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر یہی تعریف، اگر معرفہ، اگر اسی نکرہ کو اگر ہم صفات کے صیغے کی طرف مضاف بنائیں تو ایسی صورت میں یہ تعریف معنوی لفظیہ کہلائے گی، معنویہ نہیں، اور تعریف لفظیہ سے نکرہ کے اندر تعریف پیدا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے حسن الوجہ یا غلام الحسن وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہ محل بحث نہیں ہے، وہ بات ہم نے ضمناً کہہ دی ہے۔ ونکرہ آن است کی موضوع باشد، دوسری قسم نکرہ ہے، ونکرہ آن است کی موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین، اور نکرہ وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو غیر معین چیز کے لیے، چوں رجل و فرسن، جیسے کہ رجل اور فرسن، اب کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ تو یہ رہا معرفہ اور نکرہ کا بیان۔ تو معرفہ کی 7 قسمیں، نمبر 1 ضمیر، نمبر 2 علام، نمبر 3 اسماء اشارات، چوتھا اسماء موصولہ، 5واں معرفہ بے ندا، 6واں معرفہ
والف و لام اور ساتواں ان چھوں میں کسی ایک کی طرف نکرہ کی اضافت کر دی جائے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ساری چیزوں کو آپ یاد رکھیے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت مزہ آئے گا. نحو میر بہت عمدہ کتاب ہے، اس کو سمجھیے، بہترین طریقے سے پڑھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.